پانی عام پانی جیسا نہیں تو جس کی ایڑیاں رگڑ کے نکلا ہے وہ عام انسانوں جیسا کیسے؟ وہ عام انسانوں جیسا کیسے؟ بظاہر آپ کو زمزم پانی نظر آ رہا، آج کی لیبارٹری نے ثابت کیا یہ پانی نہیں ہے، اس لیے کہ جس مریض کو پلا دو اس کے اندر شفا۔ یہ مسلمان نے نہیں اور اہل کتاب نے بھی نہیں، بدھسٹ نے، بت پرست نے، جاپانی ایک بدھسٹ نے لیبارٹری میں لے جا کر اس کو ٹیسٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اب ایران نے ٹیسٹ کرنا شروع کیا کہ عام پانی کو لے کے آئے، ایک قطرہ زمزم کا اس عام پانی میں ڈالا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی کیفیت بدل گئی۔ میرے عزیز، میں مسند احمد ابن حنبل میں وہ روایت کہ حجر اسود کو 4 دفعہ خطاب کر کے عمر نے کہا کہ اگر پیغمبر تجھے بوسہ نہ دیتا تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا نہ تو نقصان۔ مسند احمد ابن حنبل باب مسند عمر، مسند ابوبکر ہے، مسند عمر ہے، مسند عثمان ہے، مسند علی ہے، مسند، اس طرح سے انہوں نے مسند کے نام سے ہر صحابی کے نام سے الگ ان کی زندگی لکھی ہے۔ مسند عمر یعنی باب عمر سے یہ روایت میں آپ کی مسند احمد ابن حنبل جہاں سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جب حجر اسود سے خطاب کر کے کہا، اسے میں یہاں لے کے آیا ہوں، ان کی تبری کی کتاب لے کے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تبری کی کتاب ہے، ریاض النظر مشہور کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے، ابن حجر مکی کی سوائق محرقہ میں بھی اور سیرت حلبیہ میں بھی وہ روایت ہے۔ عمر نے حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر پیغمبر خدا تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ تو نقصان۔ 4 دفعہ پہلے یہ کہہ چکا تھا، 5ویں دفعہ اتفاق سے اس کے ساتھ امیر المومنین تھے، جیسے اس نے یہ کہا تو امیر المومنین خبردار، کہا کیوں؟ تجھے پتا ہے کہ اس حجر اسود کو چھونے کے بعد ایک دعا بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کیا دعا تو نے پڑھی؟ پڑھ لی۔ کیا پڑھا؟ اے پتھر تو گواہ رہنا ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی ادا کی، اگر یہ پتھر ہے تو اسے کیوں کہہ رہا؟ تو کہہ بھی رہا کہ امانت ہم نے ادا کر دی، اس سے خطاب کر کو پھر کہہ رہا پتھر ہے؟ جب تجھے نہیں پتا تو کیوں اس طرح سے بولتا؟ پتا۔ اب یہ روایت مسلم، بخاری، مسند، ترمذی، نسائی سب نے نقل کی، تو جو شخص 1,24,000 انبیاء کے بوسگاہ کو نہ سمجھ سکے، جو شخص حجر اسود کو چومتے ہوئے یہ کہہ دے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان، جو پتھر نہ نفع دے نہ نقصان دے، کیا ایسے پتھر کو 1,24,000 انبیاء چومیں گے؟ اولیاء خدا چومیں گے؟ جو شخص اس مسئلے کو نہ سمجھے، امیر المومنین نے کہا تجھے جو چیز نہیں پتا تمہیں نہیں بولنا چاہیے۔ اب پوری دعا ہے، جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں پوری دعا ہے، طواف رکن یمانی کے پاس دعا کی کتاب ہے۔ اچھا، یہ دعا صرف مکتبہ اہل بیت میں نہیں ہے، چونکہ پیغمبر خدا یہ دعا پڑھتے تھے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے یہ دعا ہے۔ جب آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، یا کم سے کم جب دور سے بوسہ نہ دے سکے اشارہ کرتے ہیں، تو اے حجر تو گواہ رہنا، تو امیر المومنین فرمایا تو جانتا ہے یہ پوری کائنات بشریت کا گواہ ہے، یہ اس کے اندر ساری گواہی ہے، ساری گواہی ہے۔ اب قدرت نے ایک چھوٹے سے پتھر کو آدم، ان اول بیت، قرآن کریم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سورہ بقرہ، پہلا اگر روئے زمین پر کسی کا گھر نہیں تھا، آدم آئے تھے تو گھر نہیں تھا، پہلا اگر روئے، ان اول بیت، پہلا اگر قرآن کریم روئے زمین پر، للذی ببکۃ مبارک، یہی خانہ کعبہ ہے جو بکہ کے نام سے، یہی خانہ کعبہ، پہلا اگر
تو آدم سے پہلے کتنے آدم گزرے تھے؟ ان سے پہلے یہ گھر اور قیامت تک یہ گھر اور ٹریلینس انسانوں نے اسے چوما ہے. چونکہ اسلام سے پہلے مشرک بھی طواف کرتے تھے برہنہ، یہ پوری انسانیت نے چوما ہے. ساری انسانیت کے ایک ایک فرد، مرد و عورت کا گواہ لائیے، ساری انسانیت مل کے لائے ایسا کمپیوٹر جس میں ٹریلینس انسان آ جائیں. آدم سے پہلے سے لے کے قیامت تک پوری انسانیت اس میں آ جائے اتنے سے پتھر میں. آپ ایک بات جو جدید دور کو بھی چیلنج چاہیے، جدید دور کو بھی چیلنج چاہیے، بنائیں کوئی اس پتھر کے مقابلے میں بنائیں. یہ پتھر گواہ ہے، سارے حجاج، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے ائمہ کا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ظاہراً بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. مثلا ایک روایت ہے کہ خدا نے دعاؤں کو، استجابت دعا کو لمبی، چوڑی، چھوٹی، بہت چھوٹی اور بہت لمبی جیسے دعا جوشن کبیر ہے، اور بہت چھوٹی جیسے یا ولی العافیہ سلک العافیہ، بہت دو جملے ہیں. اے عافیت کے ولی، تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں ہر نماز کے آخری سجدے میں. مختصر ترین دعا، ٹھیک. اس مختصر ترین دعا سے لے کے دعا جوشن کبیر تک ہمیں نہیں پتا کہ ہماری لمبی دعا قبول ہو جائے گی یا چھوٹی دعا. قبولیت دعا کو خدا نے دعاؤں میں چھپا لیا ہے، لمبی ہو یا چھوٹی، تاکہ ساری دعاؤں کی طرف انسان رخ کرے. معصوم کا ارشاد، آقا زین العابدین صلی اللہ علیہ کا ارشاد. اسی طرح سے خدا نے اپنے اولیاء کو انسانوں کے درمیان چھپایا ہے تاکہ انسانیت کا احترام ہو. مجھے نہیں پتا، شاید ولی خدا ہو پہنچا ہوا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہوں. بحیثیت انسان کے انسان کا احترام، انسانیت کا احترام، اولیاء کو انسانوں کے درمیان چھپا لیا ہے خدا نے، اور ساری کائنات کے اعمال کو ایک مختصر سے پتھر کے اندر بند کر دیا. قیامت کے دن یہ گواہ، 10 جہاں میرے آپ کے اعمال کے گواہ وہاں آئیں گے. ایک حجر اسود تھے جو گواہ بن کے آئے گا میدان محشر میں. 10 گواہ، خود خدا گواہ، انبیاء گواہ. یوم نبعث من کل امت شہیدہ، یاد رکھو اس دن کو، جس دن ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو بلائیں گے، تو ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب ان تمام گواہوں کا گواہ تجھے بلائیں گے. ساری کائنات کے گواہوں کا گواہ خاتم الانبیاء، درست، خاتم الانبیاء آئیں گے. خدا سرور کائنات، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو پرچہ میرے پاس دیا آقا نے خواہش بھی کی، اس پر ابھی گفتگو کروں گا کہ امام وقت میرا گواہ، یہ دونوں ملائکہ میرے گواہ. سب سے بڑا گواہ میرا ضمیر. اس وقت اس دن میرا ضمیر الگ ہوگا، میں الگ ہوں گا. ضمیر کھڑا ہو کر مجھ سے کہے گا تو کیوں جھوٹ بول رہا. ضمیر اس دن نکل کے باہر آ کے شکل انسانی میں آ کر کہے گا تو جھوٹ بول رہا، میں تو تجھے برائی سے روکتا تھا اور تو تھا جو برائی کی طرف جا رہا تھا. ضمیر 5، اعضاء و جوارح 6. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها. زمین، جس زمین پر میں نے برائی کی ہے یا نیکی کی ہے، یہ ایک ایک ٹکڑا زمین کا گواہ بن کے آئے گا بارگاہ الہی میں. 7 زمین جو گواہ بن کے آئے گی، 7. اور زمانہ گواہ بن کے آئے گا، 8. 2 گواہوں پر میں ابھی گفتگو نہیں کرتا. 2 گواہ، 10 گواہ ہیں، 2 گواہ باقی رہیں. ان میں سے ایک تو خیر نام آ ہی گیا ہے، حجر اسود ہے. 9. یہ 9 گواہ، ایک گواہ باقی رہے یعنی کسی گفتگو کے لیے. یہ 9 گواہ واضح ہے کہ قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ میں کوئی بہانہ نہ بنا سکوں. ایسا اس لیے ہوشیار ہو جائیے. اگر مجھ جیسا مولوی آپ سے کہہ دے نہیں آپ کر لے، میں ذمہ دار ہوں، بخدا وہ ذمہ دار نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
मौलवी तो आपको नजर ही नहीं आएगा, कहां आप मौलवी को तलाश करेंगे? वहां तो मां सूरह मुबारका हज, मां अपने गोद के पाले को उठा के फेंक देंगी। वहां तो किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी, न मां को बच्चे की, न बच्चे को मां बाप की। वहां तो वा नफ्सा, हर शख्स अपने नफ्स के पीछे होगा। कहां आप मौलवी को ढूंढते फिरेंगे कि उन्होंने कहा था रोजा रखिए तो हमने रख दिया ईद के दिन? नहीं, वहां कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाने का, आप ज़हन में रखिएगा। हां, तो इसलिए खास तौर से वाजिबात इलाही में, फराइज इलाही में कोई नहीं मिलेगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आप साहिब अकल हैं, साहिब शऊर हैं, दुनिया भर आप आके मौलवी को पढ़ा दें, एक मसले के लिए आप मौलवी को फंसा दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और वो भी आपको फंसाएगा, वो खुद नहीं फंसेगा। तो इस तरह से आप जहन में रखिए, चूंकि इस्लाह के सिलसिले में फिर यह कि दीन जो है किसी खास तबके के लिए नहीं है कि मौलवी आके समझाए। दीन की जो मोटी बातें हैं बखुदा वो खुद ज़मीर इंसानी का नाम दीन है। इसीलिए तो ज़मीर गवाह है, ज़मीर इंसानी का नाम दीन है। आप इस्लाम से हट, मैंने अर्ज किया ज़मीर इंसानी का नाम दीन है, ज़मीर का नाम फितरत है। इन्न फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, ये कुरान करीम, ये दीन जो हमने भेजा तुम्हारी फितरत का, तुम्हारी ज़मीर का नाम है। ये कोई बोझ नहीं डाला हमने तुम पर, तुम्हारी फितरत का नाम। फितरत किसे कहते हैं? 10 दफा इसी मिंबर से उसकी तारीफ कर चुका हूं। शहीद मुताहरी ने, शहीद बाखिर सदर ने, इसी तरह से आयतुल्लाह मोहसिन तबातबाई ने, साहिब तफसीर अल मिजान, इन्होंने फितरत की तारीफ जो की है वो ये। फितरत हम आम तौर से जो कहते हैं, हां ये तो फितरी बात, हां ये तो फितरी बात है। क्या फितरी बात? फितरत है क्या चीज? फितरत इंसान की उस दाखिली आदत का नाम है कि जिसके पीछे कोई तालीम और तरबियत कार फरमान ना हो। जैसे मां की मोहब्बत, कायनात की किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल ने मां को तरबियत नहीं दी है कि बच्चे से मोहब्बत करनी है, उसकी जात में है ये, इसका नाम फितरत है। कायनात इंसानियत में कहीं भी जाइए, हर इंसान में बच्चे से मोहब्बत है, इसका नाम फितरत है। बुराई से नफरत हर इंसान की फितरत में। किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि झूठ बोलने से नफरत करो, नहीं, खुद अंदर इंसान के अंदर है झूठ से नफरत, जिना से नफरत, बोख से नफरत, कत्ल गारत से नफरत, लूट मार से नफरत। जिस एक एक फेल हराम को गिनते जाइए, इस्लाम ने जिस चीज को हराम करार दिया, सबको जमा करके आप चले जाइए जहां इस्लाम नहीं है, वहां जाके पूछिए क्या वो मुहर्रमात, वो इंसान उन इस्लामी मुहर्रमात को दुरुस्त समझते हैं? अगर वो बहैसियत इंसान के, बहैसियत दीनदार के नहीं, दीन तो है नहीं, बहैसियत इंसान के इस्लाम ने जिस चीज को हराम करार दिया वो बुरा समझते हैं, तो बस बुराइयों को हराम करार देना फितरत इंसानी का नाम है, फितरत का नाम है ये, फितरत। इसी तरह से जो चीज बका, इंसान की बका दो चीजों से, एक तो जिस्म इसका जमीनी है, रूह इसकी आसमानी है। आसमानी रूह का अपना तकाजा है, जमीनी जिस्म का अपना तकाजा। उन दोनों तकाजों की तकमील के लिए कुदरत ने जमीनी तकाजे भी कायम रखे हैं, आसमानी तकाजे भी कायम रखे हैं। आसमानी तकाजों की तकमील के लिए ऊपर से भेजा है, ऊपर से भेजा है ताकि हमें ऊपर की तरफ ले चलें। अब जिनको ऊपर से भेजा था उन्हें जमीनी जिस्म इसलिए दिया कि आसमानी अगर खालिस बन के आते तो हम समझ ही ना पाते। वो चूंकि निस्फ बशर हैं, बशर देखता है तो बशर नजर आते हैं, मलक देखता है तो मलक से बुलंद नजर आते हैं। क्या बात है कि जिब्रील जहां खत्म हो, मकाम जिब्रील का वहां से खातमुल अंबिया की इब्तिदा हो। क्या सूरह नज्म, क्या बात है। इसके माने ये हुए कि मलक भी नहीं समझता इनकी हकीकत को, मलक भी नहीं समझता, इसलिए कि इनकी हकीकत जात लम यज़ल से मुत्तसिल है। जो जात लम यज़ल को समझे तो इनको समझे, नहीं समझ सकता। तो अब इनको समझाने के लिए बशरी, यही आका इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहि ने खुतबा दिया। करबला 2 मुहर्रम को पहुंचे थे, 3 मुहर्रम को जो खुतबा दिया, उसमें उस खुतबे में एक तफसील है, उस पर मैं आज गुफ्तगू नहीं करूंगा चूंकि आगा पहले ही इशारा कर चुके हैं।
ایک سوال بھی کیا کسی مومن نے, اسی پر کل ٹی وی پر مجھ سے خواہش کی آغا نے کہ میں تقریر کروں, اسی پر تقریر تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ انہوں نے کچھ سوالات لکھ کے دیے تھے, ان سوالات کا جواب دوں. تو میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم جواب دیتے ہیں. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی, ابھی میں نے دیکھا آغا صاحب خواہش کر رہے ہیں, وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا. انہوں نے جو سوالات کیے ہیں, ایک سوال ان کا, میں پورے 8 سوالات ہیں, سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم, اگر آپ کسی فارغ وقت میں منزل چیزیں حاصل کر کے مجھے دے سکیں تو میں شکر گزار ہوں گا, اور اس طرح کئی مسلمانوں کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع عربی اور اس کا ترجمہ. نمبر 2, خطبہ غدیر عربی اور اس کا ترجمہ. نمبر 3, قیامت کے دن امام کے ساتھ اٹھائے جانے کا قرآن کی آیت 17 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. نمبر 4, قرآن کی آیت جس میں مباہلہ کا ذکر ہے, اس کا ترجمہ اور تفسیر. نمبر 5, آپ کا وہ خطبہ جس میں آپ نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ترجمہ کے ساتھ. نمبر 6, قرآن کی آخری آیت ترجمہ کے ساتھ جو کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوئی. قرآن. نمبر 7, قرآن میں امام مہدی کا ذکر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. نمبر 8, قرآن کی آیت جس میں اللہ نے کہا ہم اعلان کر دو, اگر یہ اعلان نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے. یہ اصغر نذیر صاحب جنہوں نے یہ خط لکھا ہے علی بھائی کے نام پر. علی بھائی کا نام ہے مگر علی بھائی نے کون ہے مجھے نہیں پتا, انہوں نے لا کے یہ خط مجھے دیا ہے. تو میں پہلے سوال کا جواب, صرف پہلے سوال کا جواب. اب ظاہر ہے کہ بعض یہ میری گفتگو تقریباً آج 7ویں گفتگو ہے, اس پر یہ قرآن کریم کی آخری آیت آپ کا وہ خطبہ جس میں آپ نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ترجمہ کے ساتھ. قرآن کی آیت جس میں مباہلہ کا ذکر ہے, مباہلہ پر تو مسلسل میں یہ آج 7ویں گفتگو ہے مگر بنام مباہلہ نہیں ہے, یعنی میرا مباہلے کی پوری آیت سے متعلق گفتگو نہیں تھی. اب چونکہ ان کی خواہش ہے تو میں آج ان کا سوال ہے تو سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے آیہ مباہلہ, اس کو میں پیش کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ میرے پاس ہے ریاض النظرہ, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی شرف الدین کی کتاب ہے مذہب اہل البیت میرے ہاتھ میں ہے. میں اس وقت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختصر طور پر اس مومن نے جو بھی مسلمان مومن جو بھی آپ کہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا تسلی بخش جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. اگر وہ موجود ہیں تو انشاءاللہ ان کی تسلی ہو جائے گی. جہاں تک پورا خطبہ اگر ان کو چاہیے تو اگر اہل سنت کی کسی کتاب کا حوالہ چاہتے ہیں تو بے شک یہ ریاض النظرہ ہے. ریاض النظرہ کی اس وقت میرے پاس 6ویں جلد ہیں, اس کی چوتھی اور 5ویں جلد شروع سے لے کے 6ویں جلد تک لے لیں. اس میں بکھرا ہوا ہے حضرت کا خطبہ. اگر یہ مکتبہ اہل البیت سے چاہتے ہیں وہ پورا خطبہ تو خود کتاب ہے جس کی 12 جلدیں ہیں غدیر کے نام سے. الغدیر اس کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتاب ہے جس نے آج تک 14,000 اہل سنت کے علماء کو مکتبہ اہل البیت کی راہ دکھائی. 12 جلدیں ہیں اور اس کا ہر جلد 600 صفحات پر مشتمل ہے. 12 جلدیں ہیں, اس کا نام الغدیر ہے. وہ صرف اس موضوع پر ہے کہ غدیر کے دن کیا ہوا تھا, غدیر کے دن ہوا کیا تھا. 12 جلدیں ہیں. حضرت آیت اللہ العظمہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے یہ, اور بڑی محنت سے ہندوستان, پاکستان, ترکیہ, امریکہ, مصر, مراکو, پوری دنیا کا دورہ کر کے جو کچھ ان کو ملا انہوں نے اس میں لکھا ہے. بڑی محنت کر کے, بہت ہندوستان کے 10 دفعہ سفر کیا, حیدرآباد گئے ہیں, حیدرآباد میں رہے ہیں, دیوبند گئے ہیں, دیوبندیوں کے پاس مہمان رہے ہیں دیوبندی بن کر. اسی طرح سے بہت سے مقامات پر ہندوستان, پاکستان, اسی طرح سے عرب دنیا میں گم کے جہاں جہاں انہیں ذرا سا بھی خوشبو آئی کہ علی کے بارے میں وہاں کچھ ہے تو پہنچ گئے. تو سب جمع کر کے یورپ آئے, امریکہ آئے,
سب جمع کر کے انہوں نے وہ کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہے الغدیر. میں الغدیر کو تو اس وقت پیش نہیں کر رہا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے ریاض النظرہ. اگرچہ میں, چونکہ آقا نے خواہش کی, ورنہ میں کچھ اور موضوع لے کر آیا تھا. چونکہ میں ممبر سے اگر ایک لفظ بھی کہتا ہوں تو جب تک میں حوالہ نہیں دیتا مجھے نیند نہیں آتی ہے. اس لیے کہ اگر کوئی فون, اگرچہ کوئی فون نہیں کرتا, مگر باہر نکلتا ہو تو پسینے میں تر ہوتا ہوں, راستے میں روک کے پوچھتے ہیں, اس وقت میری حالت نہیں ہوتی ہے. اگر اندر آ کے پوچھے تو رات بھر بیٹھے رہتے ہیں مومنین, بیٹھے رہے, مجھے خوشی ہوگی, کوئی مشکل نہیں ہے. مگر راستے میں روکتے ہیں تو اس وقت میں رک نہیں سکتا. میں جب تک کپڑے تبدیل نہ کروں میں پریشان ہو جاتا ہوں, چونکہ پورے پسینے میں تر ہوتا ہوں. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چونکہ میں نے گزشتہ گفتگو میں, بلکہ جس وقت مولائے کائنات کے دامنِ عصمت کو ایک نجس نے نجاست پھینکنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت میں نے جواب تو دے دیا تھا, مگر اس وقت صرف جذباتی طور پر میں نے یہ کہا تھا میں ثابت کروں گا کہ جس کے مرنے کے بعد بھی جس کے پیٹ سے شراب نکلی, میں نے یہ اس وقت وعدہ کیا تھا, میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ جس کے مرنے کے بعد پیٹ سے شراب نکلی. وہ روایت آج سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک صلوات. کسی شیعہ کی نہیں ہے یہ کتاب, یہ کتاب کسی شیعہ کی نہیں ہے, ریاض النظرہ ہے. ٹی وی, مومن, مسلمان, خدا کے واسطے, میں ایک ٹی وی پروگرام کرتا تھا, کچھ مومنین نے میری مدد بھی کی تھی, خدا ان کو بحق زہرا ان کی مشکلات کو حل کر دے. پروردگار, یہی وہ مجلس ہے جہاں تیرا حجت, تیرا معصوم موجود ہے, انہی کی آمین قبول کر لے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بہرحال ایک مومن, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں جب تو میں عرض کروں کہ ٹی وی پر ایک پروگرام کرتا تھا میں, افغانی ٹی وی ہے وہ, سنوزا سے کیلیفورنیا سے چلتی ہے, نور نام ہے, نور ٹی وی نام, اس پر میں پروگرام کرتا, میں بھی, اور ولایت, اب جو ولایت کا پروگرام کرتے ہیں ہمارے ظہیر صاحب, وہ بھی, ہم دونوں پروگرام کرتے تھے. ہم نے حضرت ابو طالب, کوئی گفتگو آئی جس پر میں نے کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام, تو ظاہر ہے ہم تو 1.5 گھنٹہ خرید کے ہم پروگرام کرتے تھے. اب الحمدللہ 24 گھنٹے کی ٹی وی ہم نے لی ہے ولایت کے نام سے. ہم 1.5 گھنٹہ خرید کے پروگرام کرتے تھے. میں نے کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام, کوئی سوال و جواب, تو میرے فوراً بعد افغانستان کے کٹر وہابی طالبان, ان کا پروگرام آ رہا تھا. انہوں نے 2 مولوی آتے تھے, انہوں نے کہا دیکھا, ان کو دیکھا, حضرت ابو طالب علیہ السلام, جبکہ ابو طالب کافر تھا. خیر, ابو طالب کافر تھا, اور یہ دیکھو ابو طالب علیہ السلام, اور یہ دیکھو ایسے بیوقوف ہیں, یہ پتہ نہیں کون ہے, آ کر پیغمبر کو نور بتاتے ہیں. صاف قرآن کہتا ہے قل انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. صریح قرآن کے خلاف یہ گفتگو کر رہے ہیں, صریح قرآن کے خلاف. ٹھیک, میں نے کہا چلیے, ہمارا موضوع معین نہیں تھا, اس نے ہم پر لطف کیا کہ موضوع معین کر دیا. ہم دوسرے ہفتے پہنچ گئے. اچھا, ان کی بدقسمتی دیکھیے, جب انسان خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو خود اسی کی زبان سے ذلیل کرتا ہے. اسی اب کیا کیا, 2 مہینے تک دہراتے رہے اسی آیت کو, قل انا بشر مثلکم انما یوحی الی, کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں, بس مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ بس وحی نازل ہوتی ہے, اگر وہ منطق جانتا, فلسفہ جانتا تو وہ سمجھ جاتا بس وحی نازل ہوتی ہے. کیا مطلب, تجھ پر کیوں نہیں ہوتی ہے بھئی, تجھ جیسا ہے تجھ پر بھی ہو, انہی پر کیوں وحی. اگر اس جملے کو سمجھتا تو وہ سمجھ جاتا نہیں مجھ جیسے نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے, مگر عقل ہوتی تو طالبان ہی کیوں ہوتے. بہرحال اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, 2 مولوی آتے, ایک حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن, وہ کہنے لگے دیکھو عجیب لوگ ہیں یہ,
قرآن کے خلاف. قرآن کہتا بشر ہے، وہ کہتے نور ہے. قرآن کہتا بشر ہے، وہ کہتے نور ہے. اور دیکھیے، یعنی اب آپ غور کیجئے، واللہ اسی طرح خدا کیا کرتا ہے آخر. خدا ایک ہمارے مولانا تھے جو بیچارے آرمی سے ریٹائرڈ ہو کر نجب گئے، تو دیکھا انہیں مزہ ہے مولا کائنات کے دروازے پر، وہی رک گئے. تو ظاہر ہے 70 سال کے بعد جو مولوی بنے گا تو کیا بنے گا؟ ایسے ہی بنے گا بس. تو وہ بن گئے تو کہتے تھے خدا تجھ پر قربان جاؤں کہ تو بھی عجیب ہے. تو واقعا خدا جو ہے، یہ کیسے لوگ ہیں بےخوف، نہ عقل ہے نہ علم ہے. آگے کہتے پیغمبر نور ہے، پیغمبر نور ہے، قرآن کو نہیں پڑھ کے آتے. اور دیکھیے، یعنی اسی لمحے دیکھیے حضرت عثمان کے خلاف. میں حضرت عثمان کے خلاف کسی نے سوال کیا، چونکہ وہ سوال و جواب کا پروگرام کرتے تھے، ہم دنیا بھر سے کابل سے سوال کرتے. واقعا ایک ضمناً میں بات عرض کر دوں، سلام ہو واقعا ان ماؤں پر جن پر زیارت ڈاہی قدسیہ میں میرے بارو امام نے سلام کیا. سلام ہو. نیو یارک سے ایک شخص نے سوال کیا، مولانا میں سنی ہوں. صاف طور سے کہا میں سنی ہوں، میں افغانی سنی ہوں. فارسی میں ہوتا تھا پروگرام میرا. میں افغانی سنی ہوں. یہ چھری کیوں مارتے ہیں، یہ چاقو کیوں مارتے ہیں؟ پلیز اگر اس کا قرآنی جواب دیں تو بڑی نوازش ہوگی. میں سنی ہوں، میں اہل البیت کو چاہتا ہوں، مگر یہ جو آپ چھریاں مارتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے. پتہ چلا کہ چھری ذوالفقار کا کام کرتی ہے. جی ہاں بھئی، آپ مسلمان ہیں کیوں ڈرتے ہیں؟ ذوالفقار مرحب پر چلیے. بہرحال جب اس نے یہ سوال کیا تو کابل سے ایک خاتون کا فون آیا. کہا مولانا میں اس کا جواب دوں؟ میں نے کہا ضرور. تو اس نیو یارک والے سائل کا جواب کیا دے رہی ہیں؟ میں عورت ہوں، میں عورت ہوں. میں یا حسین کہہ کے 100 دفعہ چھری مارتی ہوں، تو ایک دفعہ یا عمر کہہ کے مار لے. میں نے کہا تیرے قدموں پر بھی سلام ہو. جواب دے دیا. اس کے بعد اس کی مجال نہیں تھی اوپ کرے. تو یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ آجا میدان، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں. 100 چھریاں مارتی ہوں، ایک یا حسین کہہ کے. تو ایک یا عمر کہہ کے ایک چھری مار دے، پتہ چل جائے گا. چپ وہ آگے سے. تو اب واقعاً یعنی بعض اوقات اب یہی شخص جو کہ دیکھو پیغمبر کو نور 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 کے ایسے جاہل ہے. اور دیکھیے حضرت عثمان کی مخالفت میں کیسی کیسی روایتیں گھڑ کے لاتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان ذوالنورین ہے. خدا واقعا تو عجیب ہے. تو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا تو اسی کی زبان سے ذلیل کرتا ہے. عجیب بات ہے. اسی گفتگو میں دیکھو حضرت عثمان ذوالنورین، ان کو برا کہتے ہیں. اور دوسرا جو تھا تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا، وہ سر جھکا کے خاموش، چونکہ ابھی کہہ چکے پیغمبر نور نہیں ہے. دوسرے ہفتے جب ہفتے میں ہم 1.5 گھنٹہ لیتے تھے، جب میرا پروگرام شروع ہوا میں نے کہا میں صرف مسلمانوں سے خواہش کرتا ہوں یہ جو پروگرام کرتے یا ان سے کہیں کچھ پڑھ کے لکھ کے آ جائے تاکہ پورا مذہب ذلیل نہ ہو، کچھ تو تمہاری عزت بچ جائے. عثمان ذوالنورین، عثمان 2 نور والا اور پیغمبر کا ایک بھی نور نہیں. جب پیغمبر ہی نوری نہیں ہے تمہارے مذہب میں تو عثمان کہاں سے آیا؟ عثمان نے چونکہ پیغمبر خدا کی 2 بیٹیوں سے شادی، جب پیغمبر خدا کی 2 بیٹی، پیغمبر نور نہیں تھے تو بیٹیاں کہاں سے نور ہو گئی؟ اسی سے پتا چلا بنو امیہ کا مذہب. اب آپ دیکھیے پورا مذہب اسی سے پتا چل گیا. کیا مطلب؟ عثمان ذوالنورین، عثمان کی محبت میں چونکہ بنو امیہ سے ہے، اور خاتم الانبیاء خاکی اس لیے کہ بنو امیہ سے نہیں ہے. مکتب بنو امیہ اسی سے واضح ہے. تو اب ریاض النظرہ کس کی؟ اب ابی جعفر احمد الشہیر بالمحب الطبری، محب الطبری کے نام سے ابو جعفر طبری کی ریاض النظرہ، بہترین مستند ترین کتاب. میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں. الفصل الحادی عشر، 11ویں فصل،
फी जिक्र मक्तलिही व मा यतअल्लक़ बिही, उमर के मक्तल के सिलसिले में और जो उनके मक्तल के बारे में जो कुछ भी है वो, व मा यतअल्लक़ बिही, जो उससे मुतालिक। कहते हैं कि अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन उमर लम्मा नफर मिन मिना अनाख बिल अफ्ताह सुम्मा कव्वमा, मैं सिर्फ वही रिवायत क्यों खामखा आपका वक्त ज़ाया करूं, उमर की पूरी दास्तान सुना के एक सलावात भेजिएगा। जी हाँ, अन रियाज़ुन नज़रा सफ़ा 448, दूसरा पैराग्राफ, अन उमर इब्न मैमून काल इन्नी लकाइमुन मा बैनी व बैन उमर, मैं उमर और मेरे दरमियान, मैं बस उमर के पीछे उमर के साथ ही खड़ा था, व बैन उमर इल्ला अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सिर्फ मेरे और उमर के दरमियान अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ मैं खड़ा था, उससे आगे उमर खड़े थे। व जरहा, तो ऐसे में वो मजरू हो गए, यानी उन पर हमला हुआ, वो जख्मी हुए। फसकिया मा, पानी पिया, आरफ बिही कद्र जराहती, देखना चाहते थे कि जख्म कहां तक पहुंचा। वसन्नास अलैहि, और लोग इधर से उधर से भागे हुए आए। व इब्नु अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला भी आए, और उसके बाद फौरन इत्तला पहुंच गई हजरत आयशा तक, यानी हफ्सा को भी नहीं, हजरत आयशा तक इत्तला पहुंच गई। व आयशा अयुदफन फी हिजरतिहा मा साहिबैहि व इजाबतिहि इला ज़ालिका व बुका हफसा अलैहि, और शिद्दत से हजरत हफ्सा का उमर पर रोना। व तौसियतुल खलीफा मिन बादिही, और उसके बाद उमर की वसीयत। अन इब्न मैमून काल इन लकाइमुन, मैं हत्ता इज़ा लम यरा फीहिम खला तक़द्दम फ़कब्बर काल व रुब्बमा क़रा बिसूरत यूसुफ व नहल व नहव ज़ालिक फ़िर रकातिल ऊला, अभी पहली रकात में सूरह यूसुफ या सूरह नहल की तिलावत कर रहे थे, साथ खड़े हैं फिर भी नहीं पता कौन सी पढ़ रहे थे। हत्ता यज्तमिउन नास, यहां तक कि लोग जमा हो गए। काल फमा हुआ इल्ला अन कब्बरा फसमिअतुहु यक़ूलु क़तलनी क़तलनी, जैसे ही तकबीर कही गई तो मैंने बुलंद आवाज सुनी कि मुझे कत्ल किया, मुझे कत्ल किया। बल्कि अजब बात है, मस्जिद में नमाज हो रही है, आओ अकलनी कल्ब, मुझे कुत्ता खा गया, कुत्ता खा गया। मरते वक्त जिसको कुत्ता नजर आए, आप बहुत देर बाद सोचेंगे कि क्या हुआ है। आपको नहीं पता ये मैं क्या कह रहा हूं, और मैं अर्ज करूं कि मैं क्या कह गया। मैं नहीं कहा, ये रियाजुन नज़रा की इबारत है, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। मैं अगर इस पर हाशिया लगाऊंगा तो आप, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हंसाऊं, मगर क्या करें। हीन तअनहु फतार अल अलज बिस्किन ज़ात तरफ़ैन, ऐसी छुरी से जिसके दोनों तरफ तेज थे, उससे फाड़ा, फाड़ दिया पेट को। ला यमुर्रु अला अहदिन यमीन व शिमाला, अबू लुलू गुजरता नहीं था, दाएं बाएं जो नजर आता था उस पर हमला करता था। इल्ला तअमहु हत्ता तअन सलासा अशर रजुलन, यहां तक कि 13 अफराद पर हमला किया। माता मिनहुम 9, उनमें से 9 मर गए। व फी रिवायत सबा, एक रिवायत में 7 मर गए। फलम्मा रआ ज़ालिका रजुलन मिनल मुस्लिमीन, जब एक मुसलमान ने देखा, तरह अलैहि सौबन, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। फलम्मा ज़न्न अल अलज अन्नहु माखूज़ुन नहरहु नफ्सहु, जब उसने देखा कि वो पकड़ा गया है तो उसने अपना आप को ज़िबा कर दिया। वह तनावला उमर बियदिही अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के की तरफ हाथ बढ़ाया। फ़क़द्दमहु, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा, आजा तू आगे बढ़ के नमाज पढ़ ले। फ़अम्मा मन कान यली उमर, जो उमर के बहुत पीछे था, फ़क़त रअ अल्लज़ी रअयतु व अम्मा नवाहिल मस्जिद फ़इन्नहुम ला यदरूना मल अमर, मस्जिद में जो भरे हुए थे नहीं समझ पा रहे थे ये कि हुआ क्या, ये हो क्या गया, क्यों ऐसा हुआ। फसल्ला बिहिम अब्दुर्रहमान सलात खफीफा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उमर की जगह पर नमाज पढ़ाई। फलम्मा इंसरफु काल, इब्न अब्बास जब मुनसरिफ हुए तो इब्न अब्बास ने कहा, उन्जुर मन कतल, इब्न अब्बास से कहा उमर ने, उन्जुर मन कतलनी, देखो किसने मुझे कत्ल किया। फहाल साअतन, एक घड़ी उन्हें होश नहीं आया। फ़क़ाल गुलाम मुग़य्यरा इब्न शाबा, मुग़य्यरा इब्न शाबा के गुलाम ने तुझे कत्ल किया। काला ओ नाम, काला क़ातलल्लाहु लक़द अमरतु बिही मारूफन, हाँ मैंने उनको
بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شاید مجھے قتل کیا ہو. قال الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی بید رجل ید الاسلام. خدا کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں قتل نہیں ہوا. فقط كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العلوج بالمدینہ وكان العباس اکثرهم رقیقا فقال ان شئت فعلت اے قتلنا. قال بعد ما تکلم بلسانک وصلوا قبلتک وحج حجک فحمل الى بیت عمر. کو جب ان کے گھر کی طرف لے کے گئے، جیسے ہی گھر کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے حکیم کو بلایا. فیقول حکیم کو جب بلایا فانطلقا معه وكان الناس لم تصبهم مصیبة قبل يومئذ. اس سے پہلے ایسی مصیبت نہیں آئی تھی. فقال قائل يقول لا باس وقال قائل يقول اخاف علی فاتى بنبیذ. ایسے میں حکیم کو لے کے آئے تو حکیم نے پوچھا آپ کیا پسند کریں گے؟ عمر نے کہا مجھے نبیذ پسند ہے. نبیذ پسند ہے، ریاض النظر ہے، نبیذ پسند ہے. نبیذ لائی گئی فشربہ، پی لیا، شراب پی لی، نبیذ شراب پی لی. فخرج من جوفہ، جیسے ہی شراب پی یہاں چھرا مارا تھا یہاں سے نکل گئی. ریاض النظر. اس روایت کو 10 طریقوں سے نقل کیا، 10 طریقوں سے. 10 طریقوں سے نقل کرنے کے معنی جانتے ہیں؟ یعنی یہ روایت متواتر ہے کہ یہ شخص مرتے وقت بھی شراب پی کے مرا، مرتے وقت بھی شراب پی کے مرا. ریاض النظرہ. تو اب قرآن بار بار کیوں اس کو بلا بلا کے کہہ رہا تھا اب سمجھے تو، اب سمجھے تو، پھر بھی نہیں سمجھ کے دے رہا تھا. مرنے تک نہیں سمجھا اور شراب پی کے مرا. اے بندگان خدا، جو شخص مرنے تک شراب پی کے مرے، کیا توقع رکھتے ہیں ایک شرابی سے؟ اے کاش یہ صرف شراب پیتا. جب بھی شراب نوشی کی آیت نازل ہوئی تو 4 جرائم اس کے ساتھ ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو. تو اگر یہ شرابی تھا تو شراب ہی کو منع کر دیتا قرآن. یہ جوئے کے بارے میں جہاں شراب کی آیت وہاں جوئے کی آیت، اور ساری شراب کی آیتیں اسی کے بارے میں تو ساری جوئے کی آیت. تمہیں یہ فضیلت گوارا ہو، شراب کی جتنی آیتیں آپ کے امام کے بارے میں کیا کہنے. میرے خیال میں آج جو یورپ میں کسی مکتب کا امام بیٹھا وہ بھی اتنی نہیں پیتا ہوگا جتنی یہ پیتے تھے. تو اب جس محترم نے سوال کیا ہے غدیر کا خطبہ، میرے عزیز اصل میں موضوع تھا نفس. میں اپنے موضوع سے خارج نہیں ہوں. کیا واقعا نہیں جانتے تھے؟ کیا واقعا علی کو نہیں جانتے تھے؟ کیا علی کو نہیں مانتے تھے؟ یا جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے؟ نفس نے، خواہشات نے ان کو اندھا کر دیا تھا. خواہشات. کیا قرآن کی آیات کے نزول کے بعد مرتے مرتے بھی شراب پی کے مرنا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا تھا؟ خاص طور سے آپ نے سنا مسند احمد ابن حنبل، جب بھی آیت نازل ہوئی دعی عمر، جب بھی آیت نازل ہوئی دعی عمر، جب بھی آیت نازل ہوئی دعی عمر. اور ایک ایک کے عام مسلمانوں سے سرور کائنات خطاب کر رہے ہیں، ایک ایک کے خاص طور سے ایک شخص کو بلا کے کہہ رہے ہیں. یہ تو اب ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں، اتنا تو ہر شخص سمجھتا ہے. تو اب آئیے، اب آپ غور کیجئے، اب آپ توجہ دیجئے. مانتے تھے اور فضیلت بہت اچھی طرح مانتے تھے. 10 یہ جو اب عرض کروں گا اس کا حوالہ پھر بعد میں. 10 ایسے واقعات ہیں جنہیں سنی، خارجی، وہابی، یہاں تک کہ گیا گزرا ابن تیمیہ جو کسی فضیلت مولا کائنات کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہ تک قبول کرتا کہ جب یہودی آئے کچھ سوالات لے کے، عمر کی خلافت تھی، پہلے ابوبکر کی خلافت میں آئے تھے، 12 سوالات لے کے آئے. ان سے جو سوالات، چونکہ سوالات پر گفتگو کر چکا ہوں، میں ایک مقصد کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں. سوالات 12 سوالات لے کے آئے. کہا چونکہ کون ہے وصی پیغمبر؟ دکھایا ابوبکر. ابوبکر کے پاس گیا، آپ وصی پیغمبر ہیں؟ انت وصی النبی؟ کہاں؟ ہمارے سوالات ہیں، ہم نے طے کر لیا کہ ہم جزیہ دینا بس ہم تھک گئے ہیں، اگر ہمارے سوالات کا آپ جواب دے دیں ہم اسلام لائیں گے. بسم اللہ. 12 سوالات.
وہ سوالات پیش کیے تو ظاہر ہے حضرت ابوبکر کا علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا بیچارے، یعنی فرصت نہیں تھی کاموں سے، وہ مصروف رہتے تھے، طالب علم کے لیے تو فرصت چاہیے۔ اب انہوں نے کہا فَأَمَّا إِلَيَّ فَلَا، معذرت کے ساتھ یہ جو سوالات تم لے کے آئے ہو، میں پھر کون ہے؟ اس لیے کہ پوری طول تاریخ میں زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، نبی کے بعد اعلم الناس نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا نبی چلا جائے اور ان کا کوئی جانشین نہ ہو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، تو پھر کون ہے؟ نہیں ہیں، ایک ہیں بخدا اسی طرح سے۔ اسی لیے کہتے ہیں مظلوم ترین ہستی مولا کائنات ایک ہیں، خود مولا، جیسے شہزادی نے خطبہ دیا، مولا کا خطبہ، جس طرح سے میرا حق پامال ہوا کائنات میں کسی کا حق پامال نہیں ہوا۔ مولا کائنات کا نہب پامالی کو کہتے ہیں کہ میرا حق جس طرح سے پامال ہوا کسی کا۔ شہزادی کو سپرد خاک کر کے قبر کے اوپر بیٹھ کر امیر المومنین شہزادی سے مخاطب ہے، زہرا اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تم چلی گئی علی کو تنہا چھوڑ کے، اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ شہزادی قبر میں اوپر بیٹھ کر ابھی مٹی علی سے مٹی ڈالی نہیں جا رہی، دو معصوم بچے ہیں، زہرا مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی، آپ میری ڈھال تھی، اب علی بے سہارا۔ آپ سمجھ نہیں سکتے شہزادی کو، میں نہیں سمجھ سکتا، کائنات کا سہارا علی اور علی کا سہارا زہرا۔ کیا مقام ہے زہرا کا، کیا آخر کوئی تو وجہ ہے کہ خاتم الانبیاء کا تعارف شہزادی سے کرائے عالم ملکوت میں۔ ومن ہم، کون ہے کسا کے نیچے؟ ہم فاطمت، نہیں کہا ہم محمد، ہم فاطمت، وہ فاطمہ ہیں، باقی سارے رشتوں کے حوالے سے نام صرف شہزادی کا، ہم فاطمت و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ ان کے، یعنی شہزادی مرکز ہیں، خاتم الانبیاء جز اس تعارف میں خاتم الانبیاء جز ہیں، زہرا کل ہیں۔ عجب ہے وہ شہزادی۔ تو اب شہزادی کو لے کے گھر گھر جا رہے ہیں مولا کائنات علی احتجاج، پرسوں عرض کر چکا ہوں، تم کیوں خاموش ہو؟ علی کا حق غصب ہوا، کیوں خاموش ہو؟ خیر، تو اب کیا واقعاً اتنی جلدی بھول گئے؟ اتنی جلدی نہیں، مسئلہ لالچ کا ہے۔ اتنے سے کھجور کے لیے آئے تھے کربلا میں حسین کے خلاف، اتنے سے کھجور کے لیے کہ کھجور ملیں گے، کھجور کے لیے۔ مسئلہ یہ میں عرض کر چکا، آپ اگر عربوں میں کوئی رہا ہے تو یقیناً وہ مزاج شناس ہے، وہ یقیناً مزاج شناس ہے۔ سب سے آخر سارے انبیاء وہیں سے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہ سدھرے تو کائنات سدھری۔ آج تک سدھر کے نہیں دیے، دیکھتے نہیں ہیں آپ وہابیوں کو، دیکھتے نہیں ہیں سعودیوں کو، آج تک نہیں سدھر کے دیے، نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے، ایسے جیسا پتھر سے مخاطب ہے۔ ہاں اگر ان سے بڑی طاقت ہو تو پھر یہ جھک جائیں گے، امریکہ جھک جائیں گے، یورپ جھک جائیں گے، پاکستان، ہندوستان، انت ہندی، تم ہندی ہو؟ ڈلاس یونیورسٹی کے انچارج ہیں حیدرآباد دکن کے، قاسم نام ہے، پی ایچ ڈی ہیں، ان پورے یونیورسٹی کے سارے انجینئرز انہی کے تحت ہیں، آرام کو سارا وہی ڈیل کرتے ہیں۔ قاسم صاحب کے گھر میں مجلس تھی 83 میں، جب میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، بتاتے ہیں کہ یہاں سے انجینئروں کا ایک 83 میں انجینئرز کا ایک پورا گروپ مانگا، اس گروپ کا انچارج بنا کے مجھے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو سارے کے سارے میرے شاگرد تھے، یعنی ان کے شاگرد تھے، ان کی تنخواہ انہوں نے 20 ہزار ڈالر، میری تنخواہ 10,000۔ تو میرے شاگردوں نے پوچھا یہ تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ نہیں، ہم ہندیوں کو یہی دیتے ہیں، چونکہ یہ ہندی بارن ہے، ہندی ہے، چونکہ پاسپورٹ میں جائے پیدائش لکھی ہوئی ہے، ہندی ہے۔ امریکن گورے
غیر مسلم اتنی انسانیت کہ کہا ہمیں نہیں چاہیے تمہارے $20,000، یہ ہمارے استاد کی توہین ہے، ہم نہیں کریں گے، چھوڑ کے چلے آئے۔ 20,000 منتھلی تنخواہ سن 83 کی چھوڑ کے چلے آئے۔ ہم یہ برداشت نہیں کہ ہمارے استاد اور ان کی یہ توہین، یہ تو واقعاً اور خاص طور سے خاتم الانبیاء کا مکے سے آنا، جہاں اپنی بیٹیوں کو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جو محبت اولاد فطرت میں ہے اور اس خلاف فطرت یہ عمل ہو کہ اپنے معصوم بچی کو زندہ دفنا دیں، زندہ دفنا دیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وقت گزر رہا ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میرے خیال میں آج کچھ کر رہا گا جی جی نہیں، چلیے ایک صلوات بھیجے گا۔ اب مولا کائنات کے سلسلے میں، چونکہ اس سائل نے سوال کیا خطبہ غدیر، خطبہ غدیر پورا خطبہ ظاہر ہے 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور اس خطبے میں کاش میں کل، اب اچھا ہوا مجھے موضوع مل گیا، کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی ولی اللہ کب سب سے پہلے کہاں اور کس نے کہا، آذان اور اقامے میں۔ اب چونکہ وقت تیزی سے گزرا، بس خطبہ دے رہے ہیں خاتم الانبیاء، خطبہ دینے کے درمیان جب ولایت کا اعلان ہو چکا، جس کا میں مولا ولی ہوں، اولا بالتصرف ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے، اس اعلان کے بعد وقت اذان آیا تو سرور کائنات نے حضرت ابوذر کو بلا کے کہا، ابوذر اذن فی الناس، اذان دو، وقت نماز ہے۔ تو ابوذر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ، صدیق امت، ولایت کا پہلا شہید، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اللہم صلی علیہ 2 دفعہ۔ جس وقت اسی میدان غدیر میں ابو ذر نے اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، مقام غدیر میں خاتم الانبیاء کی موجودگی میں جس وقت علی ولی اللہ آذان میں شامل کیا ابو ذر، سب گردنیں اٹھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ دیکھا آپ نے؟ پیغمبر خدا نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے نہیں سنا ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا اور رسول کے بعد علی کو شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، ابو ذر نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ دیکھیے، بند کیجئے، دیکھیے دیکھیے، سب سے مراد یعنی کثرت، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن، میرے شکر گزار اور حق پسند بندے کم رہے ہیں، کم رہیں گے۔ جب دیکھا دوبارہ علی ولی اللہ، تو یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا تو مر چکا تھا جب میں ولایت کا اعلان کر رہا تھا؟ جو میں نے منبر پر کہا تھا وہی تو کہہ رہا، وہی تو کہہ رہا جو میں نے ابھی کہا تھا۔ کیا کہا ابو ذر نے؟ پہلا شخص، دوسرا سلمان، اس پر گفتگو۔ اگر ان مجالس میں چونکہ بہت سی باتیں کی اور مجھے ہر بات کا ثبوت فراہم کرنا، میں نے اگر کہا ہے تو پیٹ سے شراب نکل رہی تھی، 10 روایتیں، ایک نہیں، ریاض النظرہ تبری کی کتاب، اور وہ کہاں عشرہ مبشرہ کے اوپر ہے یہ جلد، جنتی افراد کے بارے میں، جنت جا رہا ہے شراب ٹپکاتے ہوئے، شراب کی قطار لگی ہوئی، جنت چلا جا رہا۔ بہرحال مجھے نہیں پتا کہ نجاست بھی جہنم میں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ریاض النظر، اب آئیے میں وہ خطبہ، چونکہ خطبہ اذان و اقامت خطبے کے بعد کا واقعہ، وہ خطبہ جس حصے پر
حتی یہاں تک کہ جس خطبے کے حصے پر ابن حجر مکی بھی اتفاق رکھتا. یہ جملے ابن حجر مکی نے نقل کیے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا. اور صلوات بھیجیے. حدیث غدیر کی بابت استفسار. آپ نے بار بار حدیث غدیر کا ذکر کیا. اگر حدیث غدیر بطریق اہل سنت مروی ہو تو تحریر فرمائیے، ہم بھی ذرا غور کریں. حضرت شیخ الاسلام امید الجامعہ حضرت علامہ سلیم البشرا دنیا یا اہل سنت کے آخری مرکز کا وائس چانسلر، مصر جامعہ قاہرہ میں فاطمین نے بنایا تھا، مدرسہ الازہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر لکھتا ہے، بار بار آپ نے حدیث غدیر کا حوالہ دیا ہے، اگر وہ مستند ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے تو آپ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے ذرا اس کو بتا دیجئے، ہم بھی سوچیں. یہ اگر آپ تھپ گئے ہیں تو میں اتر جاتا ہوں. جواب مکتوب. طبرانی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی ایسے سلسلے اسناد سے جس کی صحت پر سارے محدثین کا اتفاق و اجماع ہے، زید ابن ارقم سے روایت کی ہے. اس حدیث کے صحیح ہونے کی اکثر علماء اسلام نے تصریح کی ہے، یہاں تک کہ خود علامہ ابن حجر نے اس کی صحت کا اعتراف کیا. چونکہ علامہ ابن حجر جس نے سوائق محرقہ ہمارے مذہب کی رت میں لکھی ہے، مکتبہ اہل البیت کی رت میں لکھی ہے، اس میں اس خطبے کا اقرار کیا. یہ الفاظ اسی سوائق محرقہ کے ہیں، اس سوائق محرقہ کے الفاظ غدیر کے خطبے سے. کیا؟ زید ابن ارقم کہتے ہیں حضرت سرور کائنات نے غدیر خود میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، یوشک ان ادعی فاجیب، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں جواب دوں بارگاہ الہی میں. وانی مسئول وانکم مسئولون، یاد رکھو مجھ سے بھی سوال کیا جائے گا اور تم سے بھی سوال کیا جائے گا. فماذا انتم قائلون، یہ بتاؤ جب تم سے سوال کیا جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو اب سب نے 1,40,000 ایک روایت، 1,30,000 دوسری روایت، 1,17,000 تیسری روایت، 1,25,000 چوتھی روایت، 1,00,000 پانچویں روایت، 70,000 چھویں روایت. کم سے کم 70,000، زیادہ سے زیادہ 1,40,000. یہ تعداد غدیر میں مسلمانوں کی لکھی ہے. ٹھیک، اس تعداد کو جمع کر کے سرور کائنات کی زندگی کا آخری خطبہ ابن حجر مکی، ریاض النظرہ، طبری، کامل ابن اسیر کی کتاب جو دمشقی جو سلفی ہے ان کی کتاب تاریخ کامل ابن اسیر، اسی طرح سے آپ مسند احمد ابن حنبل جو موٹی کتاب جو لے کے آتا تھا، کسی کتاب خاص طور سے مستدرک حاکم نے مستدرک کی تیسری جلد میں غدیر کے پورے واقعے کو پوری تفصیل سے دیا. یہ بنیادی کتاب ہے. اب آئیے فرمائیں کیا سرور کائنات، ایھا الناس یوشک ان ادعی فاجیب، لوگو مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں جواب دینے والا ہوں. فانی مسئول وانکم مسئولون، مجھ سے سوال کیا جائے گا، تم سے بھی سوال کیا جائے گا. فماذا انتم قائلون، یہ بتاؤ تم کیا کہو گے؟ قالوا نشہد، بس اب ایک جملے پر بخدا آپ میرے پسینے پر رحم کیجئے، مجھ پر نہ کیجئے، مگر آپ ذرا توجہ سے سنیے. اب جو جملے آ رہے ہیں انہی جملوں کی خاطر میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. انکم مسئول، فماذا انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ قالوا، ہم کہا، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک بلغت وجاہدت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری طرح بلغت پہنچایا، وجاہدت جہاد کیا، ونصحت نصیحت کی، فجزاک اللہ خیرا، بس آپ کو خدا جزائے خیر دے. فقال، سرور کائنات نے فرمایا، الیس تشہدون، نہیں یہ سب نہیں، یہ بتاؤ کیا تم یہ گواہی
गवाही नहीं देते अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि खुदा एक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये गवाही नहीं देते कि मोहम्मद उसका बंदा उसका रसूल है। व अन्नल जन्नह हक़्क़ुन वन नार हक़्क़ुन व अन्नल मौत हक़्क़ुन वल बाअस हक़्क़ुन बादल मौत व अन्नस साअत आतियतुन ला रैब फीहा व अन्नल्लाह यबअस मन फिल क़ुबूर। मौत हक है, कब्र में सवाल जवाब हक है, कब्र से जिंदा होना हक है, मैदान महशर में बासपुरस हक है, सिरात हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है। तो क्या इसका तुम गवाही नहीं देते? तो क्या कहा? कहा कि बला नशहदु बिज़ालिक, हां हम इसकी गवाही देते हैं। याद रखिए, उन्होंने पहले आमाल का कहा था तो पैगंबर अकरम ने उनके अमाल एक तरफ रख के फरमाया नहीं, तौहीद की गवाही दो, रिसालत की गवाही दो, कयामत की गवाही दो, कब्र की गवाही दो, मैजान की गवाही दो, सिरात की गवाही। क्या गवाही नहीं देते? देते हैं। तो पता चला अकाइद में है न अमाल में, उसूल में है न फरों में। उसूल का एतराफ करा के, अब उसूल दीन का एतराफ करा के अब क्या फरमाया? अब सरवर कायनात ने फरमाया आते अल्लाह मनफिल कालू बला नशहद बिज़ालिक काला अल्लाहुम्मा शहद, इनसे गवाही दिलवा के फिर बारगाह इलाही में रिसालत की के हाथ बुलंद कर, परवरदिगार तू गवाह रही हो, ये गवाही दे रहे हैं। सुम्मा काला या अय्युहन्नास इन्नल्लाह मौलाई, ए लोगो जिस खुदा की वहदानियत की तुम गवाही देते हो वो मेरा मौला है। व अना मौलाल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला हूं। व अना औला बिहिम मिन अनफुसिहिम, मैं जो मौला हूं मोहिब के माने में नहीं बल्कि उनकी जानों पर हक के तसर्रुफ रखने वाला मौला हूं। जानों पर हक के तसर्रुफ, औला बिहिम मिन अनफुसिहिम, उनके नुफूस पर हक के तसर्रुफ रखने वाला मौला हूं। हक के तसर्रुफ रखने वाला मौला हूं। तकरार कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिए जो पूरी तरह सुन रहे हैं। पता है आपको कि बाज़ औक़ात आयत भी 4 दफा उतर रही है। जब सरवर कायनात ने फरमाया मैं तुम्हारे नुफूस पर हक का तसर्रुफ रखता हूं, फौरन इसी जुमले के साथ मौलाए कायनात को उठाया। जिसके नफ्स पर तसर्रुफ का हक रखता हूं उसके नफ्स पर तसर्रुफ का हक ये अली रखता है। अब कहां से मोहब्बत के हो गए? अब कहां से दोस्त के हो गए? अब कैसे दोस्त के हो गए? कहां से दोस्त के हो गए? दुरुस्त है, तुझसे ज्यादा मैं अरबी जानता हूं, पूरा खानदान अरबों में रहा, अरब थे हम, बाद में हम हिंदी पाकिस्तानी अमेरिकन हो गए। अब बाद में मरते वक्त पता नहीं क्या होंगे, नहीं पता। माता दरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, हमें नहीं पता। मगर दुरुस्त है, लफ्ज मौला और वली के 25 माने हैं। उन्होंने देवबंदी आलिम ने लिखा 20 मान, नहीं तुझे फिर भी गलती हो गई है। 25 माने हैं लफ्ज मौला के, और 25 ही माने में कुरान करीम में यह लफ्ज आई है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उसकी तफसीर में इस वक्त में अर्ज नहीं करता। मगर ए बंदे खुदा, उनमें से तूने अमीर अल मोमिनीन के लिए दोस्त के माने लिए। दलील क्या दी? दलील यह दी कि यमन से जब आए थे तो बुरैदा को अली से शिकायत थी। चूंकि बुरैदा को अली से शिकायत थी, बुरैदा ने आके पैगंबर की बारगाह में अली की शिकायत की। पैगंबर अकरम को जलाल आया, सरवर कायनात को गुस्सा है। रिवायत का जुमला यह, रियाजुन नजर का भी, इब्न हजर मक्की का भी, सुर्ख हो गए सरवर कायनात अली की शिकायत सुन के, सुर्ख हो गए। फरमाया तुम्हें नहीं पता अली मेरे लिए मेरे जान की हैसियत रखते हैं, मेरी जान की हैसियत रखते हैं। एक टुकड़े रियाजुन नजर ने इजाफा किया, फरमाया तुम्हें नहीं पता अली को मुझसे वही निस्बत है जो मेरे सर को मेरे जिस्म से है। अजब है, अगर अली को रिसालत का सर करार दे, अली को, मैं नहीं रियाजुन नजरा, मैं नहीं इब्न हजर मक्की, मैं नहीं तारीख तबरी, जब सरवर कायनात यह फरमाए तुझे नहीं पता अली को मुझसे वही निस्बत है जो मेरे सर को मेरे जिस्म से, ठीक।
آئیے، سارا جسم کا کنٹرول آج سب جانتے، بچے بھی جانتا، سر پر ہے، سر کے پاس ہے، سر کے پاس ہے، سب جانتے ہیں، آج کے بچے بھی جانتے ہیں، سارے جسم نظام سر کے پاس ہے، حرکت جسمانی سر کے پاس ہے، وہاں سے اب میں چلیے اس کو رہنے دیں، نہیں یہاں دوست کی چونکہ وہ دشمنی پر اتر آئے تھے تو پیغمبر نے چاہا کہ علی کی دشمنی دور کر دیں تاکہ یہ اعلان بریدہ کو سمجھائے، دیکھو علی سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، مجھ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، بریدہ کو سمجھائے۔ اب جملے یہ ہیں، سیرت حلبیہ کے جملے یہ ہیں، ترجمہ جو کیا ہے جملے یہ نقل کیے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا، ہم سے کہہ رہے ہیں ان کی عقل کو کیا ہو گیا کہ جب کہ جملے یہ ہیں پیغمبر خدا کے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اور خود بڑے عقل والا لکھتا ہے کہ پیغمبر نے 3 دفعہ اس مسلمانوں سے کہا کیا تمہاری جانوں پر میں تصرف کا حق رکھنے والا مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، تو پھر علی کو مولا بنایا۔ اب تیری عقل پر ماتم کرے یا میری؟ تو خود لکھتا ہے۔ اس کے بعد چلیے دوست ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں معاف کر دیں، معاف کر دیں، واقعاً آپ سمجھ گئے ہم نہیں سمجھے، ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، بہت اچھے ہیں آپ، اسی بات پر ڈٹ جائیے جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، اسی پر ڈٹ جائے، اسی پر رک جائے، ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے کسی اور صحابی کی شکایت کسی اور صحابی نے نہیں کی تھی؟ کیا ہزاروں صحابہ عمر سے ناراض نہیں تھے؟ ہزاروں صحابہ خالد بن ولید کی شکایت لے کے نہیں آئے تھے؟ ہزاروں صحابہ ابوبکر سے ناراض نہیں تھے؟ ہزاروں صحابہ ایسے نہیں تھے جو ایک دوسرے سے ناراض تھے؟ جب کسی اور صحابی کی محبت کو اسلام کا مرکز قرار کیوں نہیں دیا؟ مولا کے معنی آپ ہی لے لیں، محبت ہی لے لیں، محبت ہی لے لیں۔ جب محبت لیں گے تو اب آپ لکھتے ہیں اسی کو پیغمبر نے چاہا کہ بریدہ سے ہٹ کر سارے مسلمانوں کو بتائے کہ علی کی عظمت کیا۔ یہ ہے سیرت حلبیہ کا جملہ، یہ ریاض النظرہ کا جملہ۔ پیغمبر نے چاہا سارے مسلمانوں کو پتا چلے کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ اس بنا پر پیغمبر چاہتے تھے کہ علی کی محبت سب کے دل میں آ جائے، اس لیے پھر ایک دفعہ سارے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ٹھیک، مان گئے؟ مان گئے؟ آپ خدا کے واسطے، رسول کے واسطے اگر آپ خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اسی بات پر رک جائیے، کسی اور صحابی کے دفاع میں اتنا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ ہر روز صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بات بات پر شکایت کرتے تھے، قرآن بھرا ہوا ہے، صحابہ کی شکایتوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر کو کہتے تھے، یہ تو کیا کہتے ہیں اردو میں اصطلاح میں جو زیادہ سنتا ہر بات سن لیتا ہے، قرآن کریم کہ میرے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں اذنن، یعنی کان کھلے ہوئے ہیں، ہر شخص کی بات سنتا ہے۔ تو خدا نے کہا ہاں سننا بہتر ہے، پیغمبر آیا لوگوں کی شکایت سننے کے لیے، بہتر ہے اس سے کہ سنے ہی نہ، سنتا تو ہے۔ تو آپ جب اذن اگرچہ کان کو کہتے ہیں مگر یہ استعارے میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ ہر بات سننے والے کے لیے، یعنی گویا پورا انسان کان بن گیا، سننے کا آلہ بن گیا، تو پیغمبر خدا کو سننے کا آلہ قرار دیا۔ ٹھیک، چلیے ہم کہتے ہیں آپ ہی آ جائیے ابوبکر کی شان میں، عمر کی شان میں، عثمان کی شان میں، یہاں تک کہ میری نظر میں افضل صحابہ میری نظر میں نہیں، خود عبداللہ ابن عمر کی نظر میں، عبداللہ ابن عمر سے کہا عمر کے مرنے کے بعد، عثمان کے مرنے کے بعد سب سے بے افضل صحابہ کون تھے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے باپ عمر، میرے باپ دوسرے نمبر پر تھے، پہلے ابوبکر تھے، دوسرے عمر تھے، تیسرے عثمان تھے اور چوتھے طلحہ تھے، پانچویں زبیر تھے، مولا کائنات کا نام نہیں لیا۔ تو کہا پوچھنے والے نے تو نے علی کو چھوڑ دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا تو نے تو صحابہ کا سوال کیا تھا، اہل بیت کا تھوڑی کیا تھا۔
یہ عبداللہ ابن عمر، تو نے تو صحابہ کا سوال کیا تھا، اہل البیت کا تھوڑی سوال کیا تھا؟ قرآن کریم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، علی اہل البیت میں سربراہ ہے، اہل البیت ہے، تو علی کو اصحاب میں لے کر، یہ عبداللہ ابن عمر. ٹھیک، تو اب آئیے، آپ محبت پر ڈٹے رہیے، آپ محبت پر ڈٹے. کم سے کم یہ تو مان جائیے کہ پیغمبر نے مسلمانوں پر علی کی محبت کو جاتے جاتے واجب قرار دیا. مان جائیے، خلیفہ نہیں مانیے، چوتھا بھی نہیں مانیے. کیا تیرے نہ ماننے سے علی کی عظمت پر کیا حرف آئے گا؟ تیرے ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے. مروان نے بیعت نہیں کیا، امیر المومنین نے فرمایا اس کا نجس ہاتھ میرے ہاتھ پر میں چاہتا ہی نہیں ہوں. نہیں مانیے، مگر یہ تو مان جائیے محبت واجب قرار دے کے گئے. جب اتنی سی بات مانتے ہیں آپ، تو اب عائشہ جو علی کے مقابلے پر تلوار لے کے آئی تھی، تو یہ تلوار محبت کی تھی یا عداوت کی؟ بتائیے. محبت کی تلوار تھی. عائشہ علی کے مقابلے پر محبت کی تلوار لے کے آئی تھی. میں محبت میں علی کو قتل کر دوں گی. معاویہ جنگ صفین میں تلوار لے کے آیا، میں محبت میں علی کو قتل کر دوں گا. اور آپ بھی کہیے ہاں محبت تھی، سبحان اللہ. تو آپ گوارا کیجئے میں محبت میں آپ کو ذبح کر دوں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آئیے گلا میرے سامنے کیجئے، میں چھری چراؤں گا، محبت کی چھری، محبت کی تلوار. تو کم سے کم محبت ہی کو واجب مانیے، محبت ہی کو. بس معذرت کے ساتھ میں تو پھر اب کل انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی اس پر، کل جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ میری زندگی کی محنت کی گفتگو ہوگی. ابھی تک چونکہ باہر بار بار کھڑے ہیں، پردے کھولتے ہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے چونکہ جگہ میرے بس میں نہیں ہے. یہ جگہ شہزادی معجزے کے طور پر دیواروں کو ہٹا دے تو ہٹا دے. میں کیا کر سکتا ہوں، چونکہ میں معذرت خواہ ہوں، آغا صاحب بھی معذرت خواہ ہیں. انشاءاللہ دعا کریں آپ حضرات، اگر اس ادارے کی اگر بھرپور مدد کیجئے گا تو یہ دیواریں کیا ایک ایسا حال بن جائے جہاں پورا ٹورنٹو مل کے محرم کر لیں. ایک ایسا عشرہ ہو کہ جس میں آرام اور سکون سے سب مجلس سن سکیں. محبت، محبت یہ تو طے ہے کہ غدیر میں حضرت نے یہ فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کے معنی مولا میں یہ لیا کہ محبت کے معنی میں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ اہل سنت کے نزدیک متواتر روایات سے ہے کہ علی کی محبت. اور عجب ہے کہ علی کی یہ محبت اگر پیغمبر اس محبت کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو فما بلغت رسالتہ. عجب علی کی محبت ہے، اگر اس کا اعلان نہ ہو تو رسالت چلی جائے، رسالت چلی جائے. یہ محبت، اگر یہ محبت ہے تو آئیے سرور کائنات کے بارے میں حافظ عبدالشکور کی کتاب رسول کے آنسو. معذرت خواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے کمرے میں کل لے کے آؤں گا. رسول کے آنسو، حافظ عبدالشکور کی کتاب. پیغمبر خدا ہے، پیغمبر خدا نے ان کی روایت اجازت لی خدا سے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. خدا نے اجازت دی. یہ روایت خود بتاتی ہے کہ سرور کائنات اگر والدہ کی قبر پر بھی جاتے ہیں تو خدا کی اجازت سے. یہ روایت بتاتی ہے، اجازت دی گئی، گئے. عمر، ابوبکر، عثمان، طلحہ، زبیر، ابو ایوب انصاری، عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، سب ہیں. گئے. خاتم الانبیاء مادر گرامی کی قبر پر روئے. عبدالشکور، حافظ عبدالشکور کی کتاب. اتنے روئے کہ مادر گرامی کی قبر سرور کائنات کے آنسو سے تر ہوئی. پوری کتاب ہے آنسو پر، رسول کے آنسو پر پوری کتاب ہے. جب بھی حضرت خدیجہ کی بہن حضرت خالہ دروازے پر آتی تھی تو ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. ام المومنین عائشہ جب بھی خالہ آواز دیتی تھی تو سرور کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. خدیجہ یاد آتی تھی. یہ ہوا یاد میں رونا وفادار بیوی کے اوپر،
وہ ہوا ماں کے اوپر رونا. اب آئیے صحیح مسلم، حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں، دست رسالت میں، آنکھوں سے آنسو جاری. کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں؟ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا کوئی مصائب پڑھ رہا؟ جبریل امین ہے جو مصائب پڑھ رہا. پیغمبر کے آنسو. صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند داؤد، مسند احمد ابن حنبل، مسانید، بھاری کتابیں بھری پڑی. یہ آقا حسین کی ولادت پر خاتم الانبیاء کا رونا. ٹھیک، اب بس آج اس کی شہادت ہے. میں دو ہستیوں کے مصائب جب میں پڑھتا ہوں، شہزادی زہرا اور شہزادہ علی اصغر، یہ دو مصائب وہ ہیں جن پر مجھے خود خوف ہوتا ہے کاش میں انہی مصائب کو پڑھتے ہوئے چلا جاؤں، منبر سے چلا جاؤں انہی کی بارگاہ میں، میری نجات ہو. میرے عزیز، یہ وہ شہید ہے جس نے دشمن کو رلایا. مختار ہیں، مختار، حضرت مختار رحمت اللہ علیہ جب حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ کو گرفتار کیا، حرملہ لائے گئے. حضرت مختار نے پوچھا اے ظالم تو نے کیا کیا تھا؟ تو حرملہ رونے لگا. حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کھڑے تھے. حضرت ابراہیم مالک اشتر کے نور نظر ابراہیم باپ کی طرح تھے. مختار اس کو چھوڑیے گا نہیں، یہ بڑا ظالم ہے، میں نے سب سنا یہ بڑا ظالم ہے، یہ روئے کچھ بھی کرے اس کو. مختار نے کہا نہیں، میں نے تو قسم کھائی ہے میرے آقا حسین کی، میں ایک ایک قاتل کو پکڑ پکڑ کے میں انتقام لوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا. یہ بتا دے تو نے کیا کیا تھا؟ چیخ کے رویا. کیوں روتا ہے؟ میں تجھے تو کتنا بھی رو نہیں چھوڑوں گا. مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، میں بچنے کے لیے نہیں رو رہا ہوں، مگر مختار جو تو نے سوال کیا ہے، خدا گواہ ہے کربلا میں بھی رویا تھا. تو رویا تھا کربلا میں؟ جی ہاں. کب؟ جب حسین خیمے سے ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے آئے. جب گود میں بچے کو لے کے چلے تو باس نے کہا اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. جب حسین گود میں ابا میں، یہ ابا میں اس طرح سے کچھ لے کے آئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کیا لے کے آئے. جب میدان میں آ کے ابا کھول کے دیکھا تو معصوم بچہ ہے. اس معصوم بچے کو سامنے کر کے جس وقت ساقی کوثر کے لال نے اہل کوفہ سے یہ فرمایا 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کو پانی نہیں ملا ہے، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حسین خود پیے گا تو تم بھی صاحبان اولاد ہو، تم میں سے کوئی لے لے 2 قطرے پانی میرے اس معصوم کے حلق میں ڈالے. اس وقت اے مختار جب یہ بیان کر رہا تھا، مختار نے نجف کا رخ کیا، آواز دی اے ساقی کوثر. آپ کا لال اس طرح سے آواز دے اور آپ دیکھتے رہے، آپ نے میرے آقا حسین کی مدد نہ کی. مختار نے زور سے اپنے سر کو مارا، زمین پر گرے. مالک اشتر کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نے مالک اشتر نے اٹھایا، اٹھا کے کہا مختار ابھی وقت بہت ہے. جب مختار نے کہا اس ظالم بتا دے پھر کیا ہوا، کہا مختار. اب وہ کانپتے ہوئے مختار جس وقت اس معصوم کو ہاتھوں پر اٹھا کے حسین نے یہ کہا تو کوفے والے تڑپ کے رونے لگے. اور حسین یہی چاہتے تھے انقلاب آ جائے. یہ انقلاب نہ عباس نے برپا کیا نہ علی اکبر نے، یہ انقلاب آقا علی اصغر نے برپا کیا. انقلاب چاہتے تھے، انقلاب آ گیا، سب تڑپ کے رونے لگے. جب سب رونے لگے تو اب ابن سعد نے مجھ سے کہا اقطع کلام الحسین. ارے دیکھ نہیں رہا انقلاب آ رہا.
हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो जिस वक्त इब्न साद ने मुझसे कहा तो मैंने इब्न साद से पूछा क्या हुसैन पर तीर चलाओ? कहा नहीं, हुसैन पर नहीं, उनके मासूम बच्चे पर। जब मैंने मासूम बच्चे का तीर को खींचा, ये कहकर चीख कर रोया, तो मुख्तार ने कहा क्यों रोता है? ए मुख्तार, जो मेरी आंखों ने देखा वो किसी ने नहीं देखा। जब मैंने तीर खींचा तो एक शहजादी आई सामने, कहा ऐ शकील काल्ब, मेरे लाल ने क्या बिगाड़ा है, न चला मेरे मासूम पर। तो जब मैं तड़प के कांप के जमीन पर गिरा, मेरे हाथ से तीर और कमान गिरे। जब तीर और कमान गिरे, जज़ाकुम रब्बुकुम, मसाइब की शबें हैं मेरी माओं के लिए, बहनों के लिए। ठीक जोश में रोते हुए आंसुओं के बीच में सिर्फ एक आवाज दें, या जहरा, अली असगर का वास्ता है, खुदा की कसम आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अली असगर हल्लाल मुश्किलात हैं, अली असगर हल्लाल मुश्किलात हैं, बीमारों के लिए, परेशान हालों के लिए, माओं के लिए, बहनों के लिए दुआ की बेहतरीन मंजिल आंसुओं के बीच में, वो भी हुसैन के लाल पर बहने वाले आंसू। बस जिस वक्त और मौला ने कहा कि मैं कांप के जमीन पर गिरा, मुख्तार ने पूछा ऐ शुजा तरीन इंसान, 7,000 अफराद का मुकाबला करने वाला, तू क्यों कांप रहा? मैंने कहा इब्न साद, कोई शहजादी आई है, शहजादी आई है मेरे सामने खड़ी है, कहती है मेरे लाल पर तीर न चला। मुख्तार ने कहा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, तेरी आंखों का धोखा है, तू खौफ की वजह से चूंकि मासूम है इसलिए तुझे ऐसा नजर आता, चला ले। जब दूसरी बार चलाया तो हाथ बुलंद किए, न चला मेरे मासूम पर। जब मैंने तीर से शोभा जो घोड़े के लिए चलता था उसको चलाया, और जब तीर ने जाके बोसागाह पर बोसा लिया, तो अब अली असगर ने मुस्कुरा के बाबा की तरफ देखा। अब आका हुसैन ने दोनों हाथों में इस खून को उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया, इलाही व सय्यदी, ऐ मेरे माबूद, मेरे मासूम का ये खून। अब जब आसमान से आवाज आई हुसैन मुझ पर न फेंकना, जमीन से आवाज आई हुसैन मुझ पर नहीं फेंकना, तो आपने अपने रेश मुबारक पर मला और फरमाया हा कदा अलकी जद्दी रसूल अल्लाह, इसी तरह से मैं नाना से मुलाकात करूंगा। बस 2 जुमले, खुदा की कसम यही मसाइब की शब है। 2 जुमले इस मासूम पर जी भर के रोइए। जिनका दामन औलाद से खाली है खुदा दामन भर देगा, जिनकी औलाद बेराह रवी पर है खुदा उनको राहरास पर लाएगा। यही वो वक्त है, खुदा की कसम दुआ की कबूलियत का वक्त है। रोइए। और अब देखिए, जब आका हुसैन, जानते हैं बाबुल हवाइस के जिनाजे पर गए, और मोहम्मद के जिनाजे पर गए, शहजादा आखिरी शहीद है, और मोहम्मद के जिनाजे पर गए, कासिम के टुकड़े लेकर आए हैं, मगर किसी जिनाजे पर शुजा तरीन एक कायनात इंसानियत का शुजा तरीन मर्द हुसैन जब नन्ही सी लाश को लेकर आए, तो किसी जिनाजे पर ये मंजर नजर नहीं आता जो इस नन्ही सी लाश पर नजर आ रहा। 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे हटे कि मां को दूं तो कैसे दूं, मैं मां से लेके गया था पानी पिलाने के लिए, मां को कैसे दूं। 7 कदम आगे, 7 कदम पीछे। जब देखा कि अब मां को दूंगा तो मां मर जाएगी, खीमे के दरवाजे पर नन्ही सी कब्र खोदी, मां को दिखाया नहीं, दफनाया, दफना के पलट गए। बस अब 2 जुमले, मां को दिखाया नहीं, दफना के पलटे, कत्लगाह की तरफ पलटे। बस अब वो मक्तल बयान नहीं करता, अब कत्लगाह बयान नहीं करता, अब शहादत बयान नहीं करता, अब शाम गरीबा है, शाम गरीबा है, खेमे जल चुके हैं, बच्चे मुंतशिर हो गए हैं, 2 शहजादियां हैं जो बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। बस 2 जुमले, 2 जुमले, कयामत के जुमले, 2 जुमले। औलाद ज़हरा मुंतशिर है, निसुब शब है, गुप अंधेरा है। देखा शहजादी उम्म कुलसूम और शहजादी ज़ैनब खड़ी हैं, बच्चों की हिफाजत कर रही है।
دیکھا سامنے نہر علقمہ کی طرف سے کوئی آ رہا. شہزادی زینب نے شہزادی ام کلثوم سے کہا بہن اب عباس بھی تم ہو حسین بھی تم ہو اور میں ان بچوں کی حفاظت کر. میں 2 قدم آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں ہے کون. شہزادی زینب آگے بڑھی. اندھیرا تھا سایہ قریب آیا. علی کی بیٹی آگے بڑھی. من انت کون ہو؟ ہم مسافر ہیں ہمارے خیمے جل چکے ہیں ہمارا کوئی سرپرست نہیں. تم کون ہو؟ آنے والے نے آواز دیا انا زوجۃ الحر میں حر کی بیوی ہوں. اب جب شہزادی نے حر کی بیوی کا نام سنا حر کی بیوی گپ اندھیرا کیوں آئی ہو؟ شہزادی زہرا کے 3 دن کے پیاسوں کے لیے پانی لے کے آئے. اب جب پانی کا نام سنا حر کی بیوی قریب آئی. جب معصوم بچے خاک کربلا پر لیٹے ہوئے خواتین عصمت کے حلقے میں جیسے ہی پانی لے کر آئی حور کی بیوی نہ کسی بچے نے پانی مانگا نہ کسی خاتون نے نہ کسی بڑے نے نہیں مانگا. بس اب میری ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے ایک ماں اٹھی شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے. شہزادی اجازت ہے؟ شہزادی نے پوچھا بھابی کیا کریں گے؟ شہزادی اجازت دیجئے. بھابی کیا ماں پانی پئیں گی؟ نہیں شہزادی علی اصغر کے بعد کیسے پانی پی سکتی ہوں میں. بھابی کیا کریں؟ بس آپ اجازت دیں. ہاں اجازت ہے. گپ اندھیرا حور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا. حضرت رباب چلی مقتل کی طرف. نہیں پتا تھا لال کہاں دفن ہے. مقتل کی طرف چلی. اب جب مقتل کی طرف چلی تو شہزادی زینب نے دامن تھاما. بھابی کہاں جا رہی؟ شہزادی پانی ملا. ہاں بھابی پانی ملا. کہاں جائیں گی؟ شہزادی تلاش کروں گی علی اصغر کو. میرا 3 دن کا پیاسا علی اصغر. ماں پانی لے کر آئی ہے میرے لال. آواز دو میرے پیاسے کہاں ہو. اندھیری رات ہے گپ اندھیرا ہے. حضرت رباب ہاتھ میں پانی لے کے آواز دے رہی ہے میرے لال ماں پانی لے کے آئی ہے. ذرا رو کے بتا دو تم کہاں ہو. ماں پانی لے کے آئی ہے. ماتم حسین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مریضوں کی شفا کے لیے درخواست کی گئی ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے تمام مومنین و مومنات جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ کے لیے 5 دفعہ سورہ مبارکہ نمل کی آیت کی تلاوت کیجیے گا جو کہ خاص طور سے شفا کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء. بآواز بلند صلوات بجي. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون.
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات دلائل کے آنے کے باوجود فمن حاجک سورہ مبارکہ آل عمران فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم میرے حبیب واضح دلائل ان کے پاس پہنچنے کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر ہے سابقہ انبیاء کی طرح نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور ہم نے ان کو آدم کی مثال دی پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے ان مثل آدم عند اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے سورہ آل عمران میں عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے خدا کے نزدیک وہ خدا جو مٹی سے آدم کو پیدا کر سکتا ہے بغیر ماں اور بغیر باپ کے تو مریم سے عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے اس لیے آدم جب اتنی مثال جو عقلی اور نقلی طور پر چونکہ آدم توریت میں بھی زبور میں بھی انجیل میں بھی آدم کا پورا واقعہ اسی طرح سے ہے جیسے قرآن کریم میں تو تمام کتب آسمانی میں اور حضرت عیسیٰ کی پوری ان دلائل کے باوجود یہ کٹ حجتی کرتے ہیں اور نہیں مانتے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے تو میں عرض کر چکا کہ مباہلے کے کیا معنی مباحثہ ہے مناظرہ ہے اور آخری مرحلہ بد دعا کی حد تک کہ باطل کو خدا نیست و نابود کرے اور حق کو سربلند کرے اس مرحلے کا نام مباہلہ ہے مباہلے کی منزل پر جن جن ہستیوں کو خاتم الانبیاء لے کے گئے ان میں ہماری ساری گفتگو آج 8ویں مجلس ہے آج تک ہماری گفتگو کا عنوان نفس تھا ایک مرتبہ ہم قرآن کے اس نفس پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک یہ کہ خود ہم اپنے نفس پر گفتگو کریں میں نے کوشش کی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے امر بالمعروف بھی ہو نہی عن المنکر بھی ہو تولا بھی ہو اور تبرع بھی ہو یعنی ساری کوشش یہ ہے کہ فروع دین جو ہم تک پہنچے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا کے معنی خدا اور خدا کے دوستوں سے دوستی تبرع کے معنی سورہ برات ہے پوری تبرع اسی سورہ سے ہے یہ براءۃ من اللہ اعلان کر دیجئے یوم حج کے درمیان کہ خدا اور اس کا رسول مشرکین سے برات چاہتا ہے دشمنان خدا سے اسی سورہ برات پر عمل کرنے کا نام تبرع ہے ظالم اور
ظالم کے ساتھ دینے والے سے اظہار بیزاری کو تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ کسی گالی کا، نعوذ باللہ قرآن کریم نے کیا قرآن کریم کی پوری سورہ کیا گالیوں کی سورہ کہلائے گی، جبکہ اس کا نام ہی سورہ برات ہے۔ تبرہ کے معنی گالی کے نہیں ہے، اظہار بیزاری کرنا کہ میں بیزار ہوں خدا کے دشمنوں سے، میں بیزار ہوں ابلیس سے، میں بیزار ہوں مثلا ابو جہل سے، ابو لہب سے۔ اظہار بیزاری کو تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ اسی سورہ واقع برات کی لفظ ہے جو اس میں آیا ہے یہ۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی آیت کے آخر میں تبرہ ہے، یہی جو آیہ مباہلہ کے آخر میں تبرہ ہے۔ قیامت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر بیٹھ کے مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اسی کا نام تبرہ، یعنی جھوٹوں پر لعنت بھیجنا، ظالم پر لعنت بھیجنا، اسی کا نام تبرہ۔ یہ کوئی گالی نعوذ باللہ گالی نہیں ہے جو عام طور سے جو سمجھتے ہیں کہ گالی دیتے ہیں، نہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا۔ ہاں اگر آپ قرآن کی آیت کو گالی سمجھتے ہیں تو یہ آپ اپنے عقل پر ماتم کیجئے، ورنہ خدا نے گالی نہیں دی ہے۔ سنت الہی ہے ظلم کے خلاف اظہار نفرت، سنت پیغمبر ہے ظلم کے خلاف اظہار نفرت، سنت 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے ظلم کے خلاف اظہار بیزاری۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں فرائض ضعیف تھا، ضعیف الامور تھا، اسے بخاری نے بھی نقل کیا اور اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی یعنی شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا اس روایت کو۔ ایک صحابی آیا، بڈھا ہو گیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب میری ہمت نہیں پڑتی ہے، ضعیفی کی وجہ سے میں مستحبات اور سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا، میں صرف فرض نماز پڑھ سکتا ہوں۔ فرض نماز یعنی فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ بس ایک بات ہے، پیغمبر اکرم نے پوچھا وہ کیا؟ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے اہل البیت سے محبت کرتا ہوں، یہ بات ہے، باقی مستحبات اور سنتیں میں ضعیفی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر خدا نے کیا فرمایا؟ وَحَلِ الدِّينِ إِلَّا الْحُبِّ، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دین محبت خدا، محبت رسول، محبت آل رسول، خود محبت کا نام دین ہے۔ خدا کی راہ میں جب تک خدا سے محبت نہ ہو کون جان دے گا؟ جان محبوب کی راہ میں دی جاتی ہے، محبت میں دی جاتی ہے۔ کسی کی عداوت میں آپ جان تھوڑی دیں گے، کسی سے محبت کرتے ہیں جان دیں گے۔ تو انبیاء الہی جان دیتے تھے خدا سے محبت کی بنا پر، عشق الہی۔ کیا وہ شعر حضرت ابراہیم خلیل کے سلسلے میں کہ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں؟ عشق، دین عشق الہی کا نام ہے۔ دین 1999 زخم پتھر کے، تیر کے، تلوار کے آقا حسین پر، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، سجدے میں تیری رضا پر حسین راضی ہے، یہ کم لگے ہیں مزید لگ جائے تو خوش ہو۔ رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، تسلیم، سر تسلیم خم کا نام دین ہے، محبت کا نام دین ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ کسی نفرت، واقعاً اگر نفرت کی خاطر گفتگو ہو تو دین کے خلاف ہے، نفرت کی